مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا، کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا، تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم، 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری، اس کے بعد آپ آ جائیں تو 140 ہے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل، ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا، نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس، نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس، اور نہ وسائل نہ اختیارات، وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا، اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہو، چیئرمین ہو، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے، سندھ میں جو میسج جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو، جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے تھے، ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالاکی اور اس ناانصافی نے پانی پھیر دیا۔ اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے جو اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز کر رہے ہیں۔ خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ، یہ جیری مینڈرنگ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا، تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے، جس کی ضمانت ہے، ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میں مکمل طور پر خالد مغل صدیقی بھائی، ایم کیو ایم پاکستان کے اس جائز، اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا۔ میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا۔ اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے، ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں، جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے، بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی، بلوچی، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی سب کراچی میں رہتے ہیں۔ ہم سب کی آپس کی ہم آہنگی کو یہ ڈی لیمیٹیشن داؤ پر لگا رہی ہے، یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش، ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوغے کو اتار کر پھینک دیں ہم۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں ہم۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا، خالد بھائی نے کہا 30,000 کا ایک حلقہ ہے ووٹر کا اور ایک ہمارے حلقے 90,000 کے، تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کا، آپ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے 200 رن اسے دے دیا، یعنی ابھی ٹاس ہوا نہیں ہے، میچ شروع ہوا نہیں، اور ایک ٹیم کو آپ نے 200 رن پہلے سے دے دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم -200 سے کریں گے بھائی، انہیں ہمارے مقابلے میں ہے ایسے ہی ہے نا خالد بھائی، ہے نا، 1 مین 1 ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا، جمہوریت کا، انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے، میں آج وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں ساری
جن کا واسطہ کراچی سے ہے. کراچی پنجاب میں نہیں, KPK میں نہیں, بلوچستان میں نہیں, گلگت بلتستان میں نہیں, آزاد کشمیر میں نہیں, شمالی علاقوں میں نہیں, لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے, حیدرآباد سے سب کا واسطہ ہے. یہ جو ظلم روا رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے, یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں, بلوچوں کو, پختونوں کو, پنجابیوں کو سوچنا ہوگا. اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میئرشپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف. اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی, میں نے کہا مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے. یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں, یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے. یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل, ایک دوسرے کے سامنے لا کر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر خالد بھائی آپ کی اجازت سے رکھی ہے. آپ MQM پاکستان کے کنوینر ہیں, آپ MQM پاکستان کے سربراہ ہیں. جب ہماری بہنیں اور مائیں جب ان کی زد و کوب ہوئی تھی, سو کالڈ نام نہاد ریڈ زون ان کا, وہ بھی کراچی میں وہاں ہوئی تھی, تب بھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ کے ساتھ میں آیا تھا, کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ. آج بھی اس پورے گاؤں پر میرے تمام ساتھی, میرے کیا یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں, یہ تحریکی ساتھی ہیں. ہم ایک ہی فیکٹری کا پروڈکٹ ہیں, ہم ایک, وی آر دی برڈز آف دا سیم فیدر. تو یہ نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں فروغ. میں نے یہ تھوڑی بات اس لیے زیادہ کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, اس کے لیے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لیے جو اس وقت حالات ہیں. تو یہ ڈیلیمیٹیشن اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائم کے ساتھ نتھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں, یہ پہلے سے طے ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے, حیدرآباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے. اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور حیدرآباد میں, یہ جو مہاجروں کا احساس محرومی, بیگانگی, یتیمی, بے بسی, یہ جو ہے, اور مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں, یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا, ان کا رد عمل کیا ہوگا, میں گیس کر سکتا ہوں, میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا ہے اس شہر میں. مجھے لگ رہا ہے ایک بساط بچھائی جا رہی ہے اس شہر کو خاکم بدن, میرے منہ میں خاک, اس شہر کو ایک آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. یہاں کے اللہ اللہ کر کے امن قائم ہوا تھا, ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی قربانیاں ہیں جس کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا, سیاسی جماعتوں, ان کے کارکنوں کی قربانیاں, ہم نے اپنے شہداء کو بھی, ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا, مسنگ پرسن پر بھی اب تک صبر کا گھونٹ پیا ہوا. لیکن یہ جو حالات ہیں اب یہ ناقابل برداشت ہے, اور میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, میں اور خالد بھائی پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ہم جتنا بھی چاہیں اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہے گی, یہ بات آگے چلی جائے گی. میں معذرت چاہتا ہوں, آج میرا دل بھرا ہوا تھا, ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے دل میں یہ ساری باتیں تھیں تو مجھے کرنی تھی. آپ کی اجازت سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کہیں میں زیادہ بات کر گیا, لیکن یہ بہت ضروری باتیں تھی. میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے کہ یہ سندھ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. شہری سندھ کو اتنا دبایا جائے کہ جب وہ ریئیکٹ کرے, اور یہ اسپرنگ جب باہر آتا ہے تو پھر خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کر لے جائے گا. بھائی یہ میرا لہجہ دھمکی آمیز نہیں ہے, عاجزانہ ہے, مصالحانہ ہے, مفاہمانہ ہے, ناصحانہ ہے. میں نصیحت کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر کوئی اسے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی دھمکی والی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن میرا فرض تھا کہ ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے آگے جو ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں, یہ ہوں یا نہ ہو, جو کھیل ہو چکا ہے وہ بساط بچ گئی ہے. بھائی بہت شکریہ.